ان کے زمانے میں 72 زبانیں یعنی کہ بھاشائیں بولی جاتی تھیں اور انہیں وہ تمام بھاشائیں بولنی آتی تھیں۔ ان کا نام، نسب اور زمانہ کیا تھا، انہوں نے اپنی امت کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس دنیا کی دینی و دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے نبی تشریف لائیں گے۔ انہوں نے ہی انسانوں کو سب سے پہلے قلم سے لکھنا سکھایا۔ وہ کون تھے؟ ان سارے سوالات کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سمرن اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیز وائس۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 2 بار آیا ہے، سورہ مریم اور سورہ انبیاء میں۔ ان کے نام، نسب اور زمانے کے بارے میں سخت اختلاف ہیں، اس لیے اس بارے میں کچھ بھی صحیح سے نہیں کہا جا سکتا۔ ایک جماعت کا یہ خیال ہے کہ ان کی پیدائش بابل میں ہوئی تھی اور وہیں ان کی پرورش ہوئی۔ عمر کے شروعاتی دنوں میں انہوں نے شیث بن آدم علیہ السلام سے علم حاصل کیا۔ جب آپ خود سوچنے اور سمجھنے کی عمر میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ادریس علیہ السلام نے بدمعاشوں اور فسادیوں پر راہ تبلیغ شروع کی، لیکن ان لوگوں پر آپ کی تبلیغ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ان لوگوں کی ایسی حالت دیکھ کر ادریس علیہ السلام نے بابل سے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ کچھ لوگ آپ پر ایمان لے آئے تھے، آپ نے ان لوگوں سے بھی ہجرت کرنے کو کہا۔ ادریس علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں کو اپنا ملک چھوڑ کر کہیں اور جانا بڑا مشکل معلوم ہو رہا تھا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ بابل جیسا ملک ہمیں کہاں نصیب ہوگا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی راہ میں تکلیف اٹھاتے ہو تو اللہ بہت رحیم ہے، وہ اس کا اچھا بدلہ دے گا، اس کی رحمت بہت پھیلی ہوئی ہے، بس تم ہمت نہ ہارو اور خدا پر یقین رکھو۔ مسلمانوں کی رضامندی کے بعد آپ نے اپنی جماعت کے ساتھ مصر کی طرف ہجرت فرمائی اور نیل ندی کے کنارے ایک اچھی جگہ چن کر سکون کے ساتھ وہاں رہنے لگے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں نے پیغام الہی اور بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والے فرض کو انجام دینا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت 72 زبانیں یعنی کہ بھاشائیں بولی جاتی تھی اور اللہ کے فضل اور بخشش سے حضرت ادریس علیہ السلام ساری بھاشائیں بولنا جانتے تھے اور ہر قوم کو ان کی زبان میں تبلیغ فرماتے تھے۔ ایک روایت کے اعتبار سے حضرت ادریس علیہ السلام ہی سب سے پہلے قلم کو استعمال میں لے کر آئے، یعنی کہ سب سے پہلے انسانوں کو قلم کا استعمال کرنا حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی سکھایا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دین الہی کے پیغام کے علاوہ تمدنی ریاست اور شہری زندگی، تمدنی طور طریقوں کی تعلیم و تلقین، اور ان کے طالب علموں نے کم و بیش 200 سے زیادہ بستیاں آباد کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو علم حکمت کی تعلیم بھی دی۔ یہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے حکمت کے علم کی شروعات کی۔ انہوں نے الگ الگ جاتوں اور گروہوں کے لیے ان کے مناسب حال کے حساب سے قاعدے قانون مقرر کیے اور پوری دنیا کو 4 حصوں میں بانٹ دیا اور ہر چوتھائی حصے کے لیے ایک حاکم مقرر کیا جو اس حصے کی زمین کی سیاست اور بادشاہی کا ذمہ دار قرار پایا گیا، اور ان چاروں کے لیے ضروری قرار دیا گیا کہ تمام قانونوں سے بڑھ چڑھ کر شریعت کا قانون رہے گا جس کی تعلیم ادریس علیہ السلام نے اللہ کی وحی کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی بہت سی نصیحتیں اور آداب اور اخلاق کے جملے مشہور ہیں جو الگ الگ زبانوں میں کہاوت کی شکل میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں: اللہ کی بے پناہ نعمتوں کا شکریہ انسانی طاقت سے باہر ہے، دنیا کی بھلائی حسرت ہے اور برائی ندامت، اللہ کی یاد اور عمل صالح کے لیے خلوص نیت شرط ہے، نہ جھوٹی قسمیں کھاؤ، نہ اللہ تعالیٰ کے نام کو قسموں کے لیے تختہ مشق بناؤ، اور نہ جھوٹوں کو قسمیں کھانے پر آمادہ کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے تم بھی گناہ میں شریک ہو جاؤ گے۔ اپنے بادشاہوں کی اطاعت کرو اور اپنے بڑوں کے سامنے پست رہو، اور ہر وقت اللہ کی تعریف میں اپنی زبان کو تر رکھو، دوسروں کی خوش عیشی پر حسد نہ کرو،
تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اس ویڈیو میں ہم نے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کچھ اہم باتیں جانی، ان کی تعلیم کیا تھی اور ان کا حسب نسب کیا تھا۔ امید ہے کہ جانکاری پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے چینل سمیز وائس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ میں ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں بہت ہی جلد انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔